الرحمن الرحیم۔ ہم اس مختصر ویڈیو میں انشاءاللہ شعراء کی بات بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر جو علوم رہ گئے ہیں ان پہ جو کام ہوا ہے تھوڑا بہت اس کی بھی بات کریں گے عصر اندلس میں۔ تو شعراء میں یہاں پہ تقریباً کوئی 9 شاعر شعراء دیے ہوئے ہیں، جن میں سے 5 شعراء تو بہت زیادہ اہم ہیں۔ یعنی اگر ہم بات کریں تو ابن ہانی اندلسی کی، اسی طرح غزال کے نام سے جسے شہرت پائی ہے، معتمد بن عباد ہیں، ابن خفاجہ ہیں، اسی طریقے سے عامہ تطیلی ہیں، تو یہ معروف ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو ابن زقاقی ہو گئے، رصافی ہو گئے، تو یہ جو ہے اتنے زیادہ معروف نہیں ہیں۔ ابن دراج القسطلی وغیرہ یہ اتنے معروف نہیں ہیں، لیکن آپ کوشش کریں ان کو بھی کر لیں۔ 3-4 کا اتنا کیا ہے جب جہاں 5 کرنے ہیں وہاں، تو بہرحال یہ تھوڑے غیر معروف ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ معروف ہیں، ان کو تو لازماً فوکس کریں۔ جیسے میں نے ادیبوں میں بتایا یہ ادیب زیادہ اہم ہے، ان کو زیادہ فوکس کرنا ہے، اسی طریقے سے شعراء میں بھی آپ نے یہ چیز نوٹ رکھنی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی۔ میں اس سے پہلے موشحات کی ویڈیو جو ہے وہ چونکہ اپلوڈ کر چکا ہوں، اور اس سے پہلے ادب کا پورشن بھی اپلوڈ ہو چکا ہے عصر اندلس کا۔ جب اگر اس سے پہلے میں نے ہسٹری پہ بھی کافی لمبی بات کی ہے، تو اگر آپ کے ساتھ وہ سارے سٹیپ موجود ہیں تو اب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور آپ یہ پورشن لے رہے ہیں تو انشاءاللہ 1-2 مرتبہ سننے سے ہی آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ تو شعراء اندلس میں جو مشہور شعراء ہیں ان میں سے الغزال کا نام آتا ہے، اور یہ الغزال جو ہیں یہ جبان نامی مقام اندلس کا، وہاں پہ پیدا ہوئے، اور ان کا نام یحییٰ بن حکم ہے۔ ولادت ان کی 156 ہجری میں ہوئی اور وفات 250 ہجری میں ہوئی۔ ان کی کوئی کتاب کوئی چیز چونکہ معروف نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی جو غزال کی جو شاعری تھی وہ فلسفیانہ تھی، اور اسی طرح سخری ٹائپ کی تھی، یعنی سخریات، یعنی سحر کے قریب مسخریات جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ اس سے ریلیٹڈ ان کی شاعری تھی۔ اس کے بعد ہے جی ابن ہانی اندلسی، یہ بہت بڑا شاعر ہے، اور ابن ہانی اندلسی کی ولادت جو ہے یہ قریہ سکون میں ہوئی۔ یہ اشبیلیہ کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی اندلس کے قریب، اور ابن ہانی کا اصل نام ابو القاسم محمد بن ہانی ہے۔ ولادت ان کی 326 ہجری میں ہوئی، اور ان کی زیادہ تر جو شاعری ہے وہ مدح اور رثا میں ہے۔ اور ابن ہانی اندلسی کی شہرت اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے ابو طیب المتنبی کا جو اسلوب تھا اس کو فالو کیا تھا، مدح میں اس کے اسلوب کو فالو کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو بعض لوگ متنبی الغرب بھی کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو متنبی الغرب کہتے ہیں، بعض اس کو نہیں کہتے۔ تو وہ متنبی الغرب جو ہے وہ ابن خفاجہ کو بعض لوگ متنبی الغرب، مطلب مختلف نام ہیں، یعنی مختلف اعتبارات سے مختلف شعراء کو یہ نام جو ہے وہ یہ ٹائٹل دیا گیا ہے، یہ نام ان کو دیے گئے ہیں۔ ابن دراج القسطلی کے بارے میں بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ان کی وفات جو ہے وہ 362 ہجری میں ہوئی ہے۔ آگے ہے ابن دراج القسطلی، یہ قسطلہ، یہ بھی اندلس کا ایک قریب ایک مقام ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کا نام ابو عمر احمد بن محمد ہے، ابو عمر احمد بن محمد ہے، اور ان کی جو ولادت ہے وہ 347 میں ہوئی، اور ان کو بھی متنبی الغرب کہا گیا۔ ان کے جو قصائد ہیں ابن دراج القسطلی کے، چونکہ وہ بادشاہوں کی مدح میں تھے۔ اب دیکھیں نا، متنبی الغرب اسے کیوں کہا گیا؟ اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس نے پراپر اس کے اسلوب کو فالو کیا جو کہ ابن ہانی تھا، اور ابن دراج القسطلی کی شاعری جو ہے وہ بادشاہ کے دربار کے گرد گھومی ہے۔ اس کی شاعری سلطانیات کے نام سے ہے، اور یہی کام متنبی نے کیا تھا، اس کی ساری شاعری سیف الدولہ کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ اس میں مماثلت پائی جاتی ہے، تو اس کو بھی متنبی الغرب جو ہے وہ کہہ دیا۔ اور اس کے جو قصائد ہیں وہ مدح الامراء میں ہاشمیات کے نام سے بھی ہیں، اور یہ مدح کا اسپیشلسٹ شاعر تھا۔ اس کی وفات جو ہے وہ 421 میں ہوئی ہے۔ آگے ہے معتمد بن عباد جو ہے، یہ باجہ، یہ موجودہ جو ہے وہ اقلیم فی البرتگال، پرتگال کا ایک جو ہے وہ صوبہ ہے موجودہ باجہ جو ہے، تو وہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس کا لقب جو تھا وہ الظافر اور المؤید تھا، اور اصل نام ان کا ابو القاسم محمد بن عباد تھا، اور من کان آخر ملوک بنی عباد فی الاندلس، اور یہ اندلس کے بادشاہوں میں سے یعنی آخری بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ خلے اس فیملی سے تھا۔ اس کی ولادت 431 ہجری میں ہوئی، اور اس کی جو کتاب ہے جس میں اس کی شاعری جمع ہے وہ ہے سقیط الدرر و لقیط الزہر۔ سقیط الدرر اور یعنی بکھرے ہوئے موتی، و لقیط الزہر، اور لقطہ سے ہے لقیط، یعنی گری پڑی چیز جو مل جائے تو وہ بکھرے ہوئے پھول۔ اور اسے قید کیا گیا تھا طنجہ میں، اور پھر اس کو اغمات میں،
تو اس کی جو شاعری ہے اس کی جو شہرت ہے زیادہ تر وہ علم اور ذکرہ، یہ اپنے مصائب اور اپنی تکلیفوں، اپنی پریشانیوں کا جو ہے وہ تذکرہ کرتا ہے، جو اس کو پیش آئی تھیں قید کے دوران، جو ہے جو اس کو پیش آئی تھیں، تو یہ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ جیسے بنو عباس کے اندر بھی جو ہے وہ سیم یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو وفات ہے وہ 488 ہجری میں۔ ابن خفاجہ یہ جزیرہ شقر جو کہ بلنسیا کے ریلیٹڈ، یعنی ایک جگہ ہے بلنسیا کی تحصیل یا ضلعوں میں سے ایک ضلع یا تحصیلوں میں سے ایک تحصیل ہے، تو وہاں پہ پیدا ہوا 450 ہجری میں۔ اس کا نام ابو اسحاق ابراہیم بن ابی الفتح ہے، اور اس کا جو ابن خفاجہ کا جو شاعری ہے وہ وصف ہے، ٹھیک ہے جی، وصفیہ یعنی زیادہ تر اس کی شاعری ہے، اور وصفیہ میں بلاغت ہے، یعنی بدیعات کو بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، اور فن و جمال کا شاعر ہے یہ۔ اس کے علاوہ اس کو جنان کا لقب بھی دیا گیا، اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ یہ حدائق اور باغات پر بہت زیادہ شاعری کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو جنان کہا گیا، چونکہ جنان باغات کو کہتے ہیں، جنت کے باغات کو۔ اور یعتبر الضرورہ العلیٰ للشعر العربی القدیم المحدث فی الاندلس، جو ابن خفاجہ ہے اس کو اعتبار کیا جاتا ہے الضرورۃ العلیٰ للشعر العربی القدیم المحدث فی الاندلس، اندلس کے اندر قدیم اور جدید شاعری کا جو ایک بڑا نمونہ اور ایک بڑا نموذج شمار کیا جاتا ہے، ایک بڑا پلر شمار کیا جاتا ہے، وہ ابن خفاجہ کو کیا جاتا ہے۔ اور ابن خفاجہ نے شعر کے اندر طریقہ خفاجیہ اڈاپٹ کیا تھا، اس کو اختیار کیا تھا۔ اس کی وفات جو ہے وہ 533 ہجری میں ہوئی۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا کیونکہ پہلے ہی یہ گنجلک ہے، کچھ لوگ کہیں گے جی کہ اس اندلس میں تو اتنی تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے، اس لیے میں صرف اتنا ہی رہ رہا ہوں جتنا اس میں موجود ہے۔ عامہ تطیلی یہ اشبیلیہ میں پیدا ہوئے، تطیلہ جو ہے یہ ان کا موطن اصلی تھا، اور اشبیلیہ کی طرف یہ ہجرت کر کے آئے تھے، اس لیے عامہ تطیلی اور عامہ اشبیلی دونوں نام سے۔ اور ان کی ولادت 482 میں، نام ان کا احمد بن عبداللہ تھا، اور ان کا معظم شاعری جو ہے، اکثر شاعری جو ہے وہ ان کی مدح میں ہے۔ اور جو ارباب المجلین فی الموشحات، موشحات کے بڑے ناموں میں سے جو ایک بڑا نام آتا ہے، ایک جلی نام ہے، وہ عامہ تطیلی کا ہے۔ اور اس کی جو موشحات ہیں، اس عامہ کے، اس نبینہ کے جو موشحات ہیں، زیادہ تر وہ اس نے مدح اور غزل میں جو ہے وہ کہے ہوئے ہیں، اور اس کی وفات جو ہے وہ 525 میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ابن زقاق البلنسی، نام سے ظاہر ہے بلنسا میں پیدا ہوا 490 میں، اور ابو الحسن علی بن عطیہ اس کا نام ہے۔ اور اس کی جو زقاق اس کو کیوں کہتے ہیں، یہ نسبت کی جاتی ہے اس کے کام کی طرف، اور اس کی جو زیادہ تر شاعری ہے وہ مدح میں ہے، اور اس کی وفات 529 میں ہوئی تھی۔ رصافی اندلسی، یہ رصافہ یہ بھی بلنسیہ میں، وہاں پہ پیدا ہوا، ابو عبداللہ محمد بن غالب نام ہے، اور اس کی زیادہ تر شاعری نیچر کی شاعری ہے، وصف طبیعہ میں۔ اس کی وفات 572 میں ہوئی۔ ابن سہل اشبیلی، یہ اشبیلیہ میں پیدا ہوا 605 میں، اور اس کا نام جو ہے پورا وہ ابو اسحاق ابراہیم بن سہل ہے، اور اس کی جو شہرت ہے وہ غزل میں ہے، اور اس کی وفات جو ہے وہ 649 ہجری میں ہوئی۔ اب آ جاتے ہیں جی علوم کی طرف، کہ اندلس میں جو علوم تھے وہ کون کون سے تھے اور کیا تھا اس میں۔ اندلس میں جو بڑی کتابیں اکثر آپ کی نظروں سے گزرتی ہیں، اب صرف اس کو ہم نے اسپیسیفک کرنا ہے اس ایرا کے ساتھ، اور اس ریجن کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے، باقی چیزیں وہی ہیں جو آپ نے پہلے سے یاد کی ہوئی ہیں۔ مثلا الجامع لمفردات الادویہ والاغذیہ، یہ کتاب بارہا آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، ابن بیتار کی ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح کتاب الحیا، یہ نور الدین ابو اسحاق البتروہی کی ہے، یہ اندلس سے ان کا تعلق۔ الفلاح، کتاب الفلاح، یہ ابن عوام یعنی ابو زکریا یحییٰ بن محمد بن عوام۔ اسی طرح تحافۃ التحافہ، ٹھیک ہے جی، یہ ابن رشد اور علامہ امام غزالی جو ہیں، ان کی آپس میں وہ ہوئی نا، انہوں نے جو ہے وہ تحافۃ الفلاسفہ لکھی اور انہوں نے تحافۃ الطحافہ لکھی، تو ابن رشد کی ہے۔ حی بن یقظان پڑھا تھا، یہ قصہ ہے ایک، تو حی بن یقظان ابن طفیل، یہ بھی اندلس سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طریقے سے الی من نسب ادخال الموسیقی الشرقی الی اسبانیہ، مشرقی موسیقی کو اسپین میں داخل کرنے والا عباس بن فرناس ہے، ابو القاسم عباس بن، یہ وہی عباس بن فرناس ہے جس نے اڑنے کی کوشش کی تھی، پر بنائے بہت بڑے، اور ایک بڑی پہاڑ سے کودا اور گرا اور مر گیا، تو یہ عباس بن فرناس۔ اسی طرح متی فتح العرب المغرب، کب اس کی فتح کے آغاز کب شروع ہوا، یزید بن معاویہ کے زمانے سے، اور کس سن میں جو ہے وہ اس کو پورا کر لیا گیا، 92 ہجری، میں نے پہلے بتایا ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا۔ اور کس کے ہاتھوں یہ ہوا، عقبہ بن نافع کے ہاتھوں اصل سٹارٹنگ انہوں نے کی تھی، جو
اس طرف ہے نا علاقے، سمندر سے اس طرف جو علاقے آتے ہیں جو ابھی عرب ممالک میں شمار ہیں، جیسے مراکش ہے، تیونس ہے، جزائر ہے، تو یہ علاقے جو ہیں یہ سارے مغرب، یہ سارا جو ہے علاقہ یہ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے فتح ہوا۔ دولت مرابطین عبداللہ بن یاسین یا عبداللہ بن یس کے نام آتا ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے من وسع اطراف دولت مرابطین کو وسعت دینے والا، اس کا پراپر بانی لیڈر وہ یوسف بن تاشفین ہے۔ مواحدین کا دور بہت گولڈن دور ہے، عبد المومن بن علی اور پھر محمد بن تومرت کا جو زمانہ ہے وہ بہت گولڈن زمانہ ہے، اس میں مدارس بنے، معاہد بنے، اور اس کے بعد لائبریریز بنی، اور کہا جاتا ہے کہ نحو کے اندر عہد مواحدین کے زمانہ میں جو ایک بڑا نحوی تھا وہ ابن آجروم تھا۔ اسی طریقے سے لغہ کے اندر جس کی شہرت تھی عہد مواحدین میں، یہ اگر آپ ان 4-5 جو ادوار ہیں ان کے سن یاد رکھیں تو آپ کی صدیاں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گی، پھر ان صدیوں میں آپ شخصیات کو رکھ لیں، سن یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس شخصیات کو ان صدیوں کے لحاظ سے دیکھتے جائیں کہ یہ کس کے عہد میں آ رہا ہے بندہ، تو یہ آسان ایک اس کا طریقہ ہو جائے گا، تو مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تو ابن ہانی اندلسی جو ہے عہد مواحدین کے اندر مشہور لغوی بھی ہے، اور تاریخ کے اعتبار سے ان کے زمانے میں ابن خلدون ہے، اور رحلات یعنی سفر ناموں کے لحاظ سے ابن بطوطہ ہے، اور اسی طرح فلکیات اور ریاضیات میں جو ماہر ہے وہ ابن البنا العدوی ہے اندلس میں مطلقاً، اور طب کے اندر اندلس میں جو ماہر ہے وہ ابو الحسن المراکشی ہوا ہے، اور اسی طرح کیمسٹری میں جو ہوا ہے وہ ابو العباس الجرنائی ہوا ہے، اور اسی طرح شعر کے اندر جو عہد مواحدین میں ایک مشہور ہوا ہے وہ مالک بن مرحل ہوا ہے۔ طارق بن زیاد کی وفات 101 ہجری میں ہوئی تھی۔ طارق بن زیاد بہت بڑے خطیب تھے، اور مسلمانوں کی تعداد جو کہ جیش طارق کے ساتھ گئے تھے، جنہوں نے دریا عبور کیا تھا اور اسپین میں داخل ہوئے تھے، اس ٹائم اس کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ اور ہسٹری کے حوالے سے نزہۃ المشتاق فی اختراق الآفاق شریف ادریسی کی ہے، تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار مشہور ابن بطوطہ کی ہے، اور شیخ علوم العقلیہ مغرب کے جو علوم عقلیہ کے بڑے شیخ ہیں وہ ابراہیم العابلی ہیں، اور اسی طرح جو امام المحدثین والنحات ہیں مغرب میں وہ عبد المہیمن کو کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون یہ تیونس کی شخصیت ہیں، تو ظاہر ہے مغرب میں ہی آتا ہے۔ ابن خلدون کا نام عبد الرحمن بن محمد ہے، ان کی ولادت 732 ہجری مطابق 1332 ہجری میں ہوئی ہے، اور ابن خلدون مذہباً مالکی مسلک تھا ان کا، اور ابن خلدون جو تھے وہ مورخ بھی تھے، اور ان کی یہ جو تاریخی فلسفہ ہے یعنی فلسفیانہ جو ہسٹری ہوتی ہے اس کے یہ رائد بھی شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کی مشہور جو ان کی شورۂ آفاق ہے یعنی مقدمہ ابن خلدون جس کا نام کتاب العبر و دیوان المبتدأ والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرہم، یہ کس کی ہے؟ یہ ابن خلدون کی کتاب کا پورا نام ہے، اکثر پوچھ لیتے ہیں انٹرویو میں، یہ یاد رکھیں۔ اور ابن خلدون کی جو وفات ہوئی ہے وہ اگر بات کی جائے ہجری اعتبار سے، یہاں پر جو انہوں نے دی ہوئی ہے یہ ہجری اعتبار سے 808 اور عیسوی اعتبار سے جو دی ہوئی ہے وہ 1406 ہے۔ ابن حبوس یہ مدینہ فاس مغرب کے اندر، مغرب کا جو دارالحکومت ہے اس ٹائم بھی وہ فاس ہی ہے، تو فاس میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کو جو ابن حبوس کا جو لقب ہے وہ ان کو ملا یعنی شاعر الخلافہ المہدیہ، جو خلافت مہدوی قائم ہوئی تھی، عبد المومن بن علی نے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا تھا، تو اس کا یہ شاعر تھا، تو اس لیے ابن حبوس کا ان کو لقب ملا، حبس سے ہے کہ اپنے آپ کو وہیں رکھا۔ اس کا اصل نام جو ہے وہ محمد بن حسین ہے، 500 ہجری میں یہ پیدا ہوا، اس کی وفات 570 میں ہوئی، اور اس کی جو شاعری ہے وہ توحید میں اور زہد میں۔ اس کے بعد ہے جی ابن الطیب العلمی۔ ابن الطیب العلمی بھی مغرب فاس میں پیدا ہوا، اور اس کی جو وفات ہے وہ 1134 ہجری مطابق 1722 میلادی، تو اس لحاظ سے یہ تو آگے کراس کر گیا ہے، اس زمانے کو کراس کر گیا، یہ عصر انحطاط میں چلا جائے گا، اور یہ شاعر الحب والخمر ہے والجمال ہے ابن الطیب العلمی، اور الانیس المطرب فی من لقیتہ من ادباء المغرب، یہ اس کی کتاب ہے، اور شعر جو اس نے دیا ہے کہ تفتح ورد یانع، تفتح فوق خدہ، اس کے رخسار پر یعنی سخت سرخ، یعنی کہتے ہیں سرخ کو، تو ورد یانع سرخ پھول جو ہے وہ کھلا، تفتح مطلب کھلا، مطلب کھلا، الا فانظروا وردن تفتح فی الخد، دیکھو ذرا، یعنی تنبیہ کر رہا ہے کہ فانظروا وردن فتفتح فی الخد، دیکھو ذرا اس پھول کو کہ جو اس کے رخساروں پہ کھلا ہے، یعنی جب وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اپنے وہ کے بارے میں بول رہا ہے، جب وہ مسکراتا ہے تو اس کے رخسار جب یعنی مسکرانے سے جو اس کے رخسار کھل اٹھتے ہیں تو گویا وہ ایسے ہوتا ہے
تو اس کی جو رخسار کے اوپر جو ہے وہ سرخی آ جاتی ہے، تو اس کی جگہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہیں، تو وہ تشبیہ دے رہا ہے اس کو کہ گویا کہ وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو اب سرخ پھول ہے وہ کھل اٹھا ہے۔ یہ ابن طیب العلمی نے کہا ہے۔ اور اس طرح اس کی جو کتاب ہے وہ میراث الاندلس الاسلامی ایک کتاب ہے جو کہ سلمیٰ خضرہ جیوشی نے لکھی ہے۔ تو یہ عصر اندلس ہے جی، میں نے اس کو 3 پورشن پہ تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ 3 ویڈیوز پہلے بھی پڑی ہوئی ہیں، میں اس کے لنک بھی دوں گا، تو ہسٹری کو تفصیل سے دیکھیں، اور اس میں مشہور جو شخصیات آ رہی ہیں جو میں نے نامینیٹ کی ہیں ان کو زیادہ تفصیل سے دیکھیں، اور باقی شخصیات کو بھی اگنور نہ کریں، اور اس کو جو ہے وہ اس فن مشاحات میں، فن مشاحات کی جو نموذج ہیں ان کو لیں، تو انشاءاللہ اس ترتیب سے آپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا عصر اندلس جو ہے اس میں جو ابہامات اور اشکالات ہیں وہ آپ کے کافی حد تک دور ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی کوئی ہو تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارا پورشن جو ہے تاریخ کا، یہ امید ہے کہ ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ عید سے پہلے کور کریں ایک بار، پھر اس کی چلے روین ہماری پھر آ جائے گی، تاکہ ہم عید کے بعد ایک بڑا اور جو ہے نا ایک سیشن لیں۔ اس سیشن کے اندر جو ہے وہ ہم ساری چیزیں خاص طور پہ لغہ کے حوالہ سے جو ہے وہ بلاغہ، عروض، نقد، قوافی وغیرہ وغیرہ سب جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو ہم پھر سے ایک بار اس میں لے کے آئیں۔ تو یہ انشاءاللہ تاریخ اگر آپ کی اس پہ گرپ آ جائے گی تو یہ 2000 کے قریب تقریباً یہ اگر آپ اس کو لے لیں گے تو پھر آپ کو اوورآل جو ہے وہ اس میں مدد ملتی رہے گی۔ اور مزید جو ہے وہ جو ہے ابھی جنہوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور جو ہمارے اس پینل کا ہماری اس کاوش کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ کانٹیکٹ کر کے اس کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔